یہاں کے جو بیوروکریٹ ہے وہ بہت زیادہ بااثر ہے سیاستدان کی نسبت، کمائی بھی ان سے زیادہ کر لیتا ہے۔ بابر خان از اے ویری ڈینجر مین، بہت زہریلا آدمی ہے، سوری ٹو سے ایسی بلڈنگ میں، لیکن میں دیکھ چکا ہوں، میں بھگتا رہا ہوں، تو مجھے پتہ ہے جہاں تک اس کا بس چلتا ہے یہ کوشش کرتا ہے۔ دنیا نے اس کو بیوروکریسی کی مد میں دیکھا، ہم نے اس کو دشمنی کی مد میں بھی دیکھا ہے۔ یا بابر خان چل سکتا تھا یا وزیر اعلیٰ چل سکتا تھا، تو بالآخر نجات ملی، کہا کہ اب ہمارا تو بیڑا غرق کیا، اب ذرا جاؤ سی این ڈبلیو کا کرو۔ اب سی این ڈبلیو میں سلیم کھوسہ کی برے دن شروع ہو گئے ہیں۔ جس نے وزیر اعلیٰ کو 14 طبق روشن کیے وہ سلیم کھوسہ، تو اس کے سامنے پھر وہ کیا کہتے ہیں شے کوئی نہیں۔ جس نے پی پی ایل کی ڈیل نگران دور میں بلوچستان کے وسائل لٹوائے ہوں، تو وہ تو کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ انوار اللہ کاکڑ کا بلوچستان سے کیا یا پاکستان سے کیا ہے، وہ تو مفادی آدمی ہے، لندن تک گیا، کیسے گیا وہ کہانی آپ کو پتہ ہے۔ پھر سیکٹری خزانہ لگا دیا لال جان صاحب کو، تو ایسے سی این ڈبلیو میں یہ رہے۔ لیکن یہ ہے کہ میں نے کہا نہیں کہ علاقے میں انہوں نے کسی منسٹر کی نسبت ان کے زیادہ کام ہوں گے۔ اگر آپ دیکھیں کہ ایک بیوروکریٹ اگر اتنا کام کرے جتنا انہوں نے کیا ہوا ہے، تو شاید بلوچستان کی قسمت ہی چینج ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق۔ آج بلوچستان میں بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں، کیونکہ یہاں کی بیوروکریسی کی تبدیلی شاید سیاسی قائدین سے بھی بڑی تبدیلی ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں کے جو بیوروکریٹ ہے وہ بہت زیادہ بااثر ہے سیاستدان کی نسبت، اور کمائی بھی ان سے زیادہ کر لیتا ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کچھ کی گریس ہوتی ہے، جو گریس والے ہوتے ہیں وہ شاید کچھ سیاستدانوں کی نسبت کم کمائی کرتے ہوں، ادروائز بہت سارے زیادہ ہی کر رہے ہیں اور ہر وقت سدابار ہیں، سروس میں ہیں، تو جو جتنا بڑا کرپٹ اتنے بڑے عہدوں پہ بٹھا دیا جاتا ہے۔ تو آج جو ٹرانسفر ہوئے ہیں، پہلا مین پرنسپل سیکرٹری جس نے وزیر اعلیٰ ہاؤس چلانا ہے، وزیر اعلیٰ کو چلانا ہے۔ بالآخر میں نے پہلے کہا تھا کہ بابر خان از اے ویری ڈینجر مین، بہت زہریلا آدمی ہے، سوری ٹو سے ایسی بلڈنگ میں، لیکن میں دیکھ چکا ہوں، میں بھگتا رہا ہوں، تو مجھے پتہ ہے جہاں تک اس کا بس چلتا ہے یہ کوشش کرتا ہے۔ تو دنیا نے اس کو بیوروکریسی کی مد میں دیکھا، ہم نے اس کو دشمنی کی مد میں بھی دیکھا ہے۔ لیکن میں کیونکہ ایک جرنلسٹ ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں پرسنل نہ ہوں، یہ میرے خلاف کیس کریں، جہاں جس ادارے کو یوز کرنا چاہیں کریں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ہمارا وہ ہے اوپن وہ ہے، لیکن میں ذاتی دشمنی نہیں بناتا، کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے پروفیشن سے مخلص رہوں، ان کے لیول پہ نہ چلا جاؤں۔ تو جب ان کو پرنسپل سیکرٹری بنا رہے تھے تو تب میں نے کہا تھا کہ عمران زرکون میرا کوئی آئیڈیل افسر نہیں ہے، لیکن ہماری مارکیٹ میں ہم نے بروں میں کم برے ڈھونڈنے ہیں، تو میں نے کہا عمران زرکون بابر خان سے کم زہریلا ہے۔ تو لیکن یار لوگ تھے، لے گئے۔ پھر جو اس نے ان کے 14 طبق روشن کیے اور وزیر اعلیٰ جس چلا اور وزیر اعلیٰ کو جس نہج تک لے گیا، تو اب یا بابر خان چل سکتا تھا یا وزیر اعلیٰ چل سکتا تھا، تو بالآخر نجات ملی، اور سی این ڈبلیو جیسا محکمہ کہا کہ اب ہمارا تو بیڑا غرق کیا، اب ذرا جاؤ سی این ڈبلیو کا کرو، اور وہ مجھے اپنی پرفارمنس سے دکھاتا ہے، مجھے پتہ ہے جتنی آپ کی پرفارمنس سے ہیں۔ آپ نے بشرا رند کا بیڑا غرق کیا کہ وہ اس دفعہ آ ہی نہیں پائی، ٹھیک ہے، آپ کا پورا کیریئر ہمیں معلوم ہے، فائنانس میں جتنے آپ نے کارنامے دیے ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہے، پرنسپل سیکرٹری میں آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ اب سی این ڈبلیو میں سلیم کھوسہ کی برے دن شروع ہو گئے ہیں۔ سلیم کھوسہ آپ یاد رکھے، جس نے وزیر اعلیٰ کو 14 طبق روشن کیے وہ سلیم کھوسہ، تو اس کے سامنے پھر وہ کیا کہتے ہیں شے کوئی نہیں۔ اور ویسے بھی انوار الحق کاکڑ کے جو ہے نا بڑے وہ ہیں سٹیک ہیں سی این ڈبلیو میں، وہ مبینہ طور پر اس نے اس کو دکھائے ہوئے ہیں اچھے اچھے خواب سلیم کھوسہ کو کہ اگر سی ایم چینج ہوتا ہے تو نون کی طرف سے مقتدرہ کے ساتھ تو میں ویسے ان ہوں، آپ کو بنوا دوں گا۔ اور ویسے بھی جس نے پی پی ایل کی ڈیل نگران دور میں بلوچستان
کے وسائل لٹوائے ہوں تو وہ تو کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. انوار اللہ کاکڑ کا بلوچستان سے کیا یا پاکستان سے کیا ہے, وہ تو مفادی آدمی ہے, لندن تک گیا, کیسے گیا وہ کہانی آپ کو پتہ ہے. تو وہ تو بیچنے ہی آیا ہے, جہاں اس کا بس چلتا ہے وہ بیچتا ہے چیزیں. لالو گروپ رکھا ہوا ہے اس نے, سی این ڈبلیو میں اسٹیک, ایریگیشن میں اسٹیک, اور جو کہانیاں ہیں جو اس کی لابی والے ہیں ان کے لیے اچھی پوزیشنیں. تو اب ظاہری بات ہے اسفندیار ہے, ساتھ میں بابر خان ہے, یہ تو اسی کے لوگ ہیں, کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو اب یہ جائے گا تو مزید جو حساب کتاب ہے سلیم کھوسا کا وہ سکڑ جائے گا. تو یہ وزیر اعلیٰ نے وہ کیا کہتے ہیں اس کے فیصلوں میں مناسب فیصلہ ہے اس کے لیے, گو کہ اور بھی اچھے فیصلے ہو سکتے تھے. پھر سیکٹری خزانہ لگا دیا لال جان صاحب کو. لال جان صاحب کی غالباً سیکٹری شپ, یا آپ یہ کہو کہ یہ تیسری ہے پراپرلی. زیادہ وقت سیکٹری شپ میں انہوں نے سی این ڈبلیو میں کوئی سال ڈیڑھ گزارا. اب کیسا گزارا یہ تھا کہ ہم نے کہا کہ یہ جائیں گے, کوئی پرسنٹیج کرپشن کمیشن کلچر میں کوئی کمی آئے گی, تو کوئی خاص کمی ہمیں نہیں دیکھنے میں آئی. وہی کرپشن کمیشن کلچر جو پہلے تھا ایسا ہی ہوا. ہاں جو پہلے اسکیمیں بالکل کام نہیں کرتے تھے, تھوڑا بہت کام ہوا. پھر ہم نے کہا کہ یہ آئے ہیں جونیئر لوگ, سینئر پہ فوقیت نہیں پائیں گے, تو وہ بھی ہماری خوش فہمی جو ہے نا, ہم یہی کہتے ہیں کہ باقیوں کی نسبت, کمبر کی نسبت, ٹھیک ہے, صالح صاحب کی نسبت اور علی اکبر صاحب کی نسبت یہ وہ نہیں کریں گے. لیکن ہم نے دیکھا الیکٹریکل والے بھی ایک سی این لگے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کچھ اصلاحات اس میں کی, ٹھیک ہے, اس میں زون وائز اس نے تبدیلی لائی. ادروائز کوئی وہ کیا کہتے ہیں کوئی بڑا ہم کہیں کہ میرٹ پہ کام ہوا تو ایسا سچ نہیں ہوا, ٹھیک ہے. ایکس سی این جو بھی تھے وہ جس کا منسٹر خاص تھا, ایم پی اے خاص تھا, وہ لے جاتے تھے, ایسے ہی تھے. کوئی اکا دکا ایکس سی این ان کی چوائس کا بیٹھا ہو یا نہ بیٹھا ہو, ادروائز سارے ہی. تو پھر کیا ہوتا ہے, سیکٹری وہی ہے کہ بھائی ہر چیز میں میرٹ پہ کروں گا, نہیں ہوا. تو مطلب آپ کہو کہ اس نے 65% تک وہ کیا, کام کیا. باقی جو ہم کہتے ہیں کہ سسٹم کچھ ٹھیک کرے گا, بہتری ہوگی, بڑا بلند و باغ دعوے ہیں, یا مین پوزیشن پہ کوئی آتا ہے تو پتہ چلتا ہے نا. جس طرح زاہد سلیم بڑے بڑی ادھر باتیں, خود کو بڑا انگلش مین شو کیا ہوا تھا, ادھر جا کے ایکڑی نکل گئی, بس باقیوں کے ریکارڈ بھی توڑ رہا ہے, 20ویں گریڈ پہ 17 والوں کو بٹھا رہا ہے. تو ایسے سی این ڈبلیو میں یہ رہے. لیکن یہ ہے کہ میں نے کہا نہیں کہ علاقے میں انہوں نے کسی منسٹر کی نسبت ان کے زیادہ کام ہوں گے. اگر آپ دیکھیں کہ ایک بیوروکریٹ اگر اتنا کام کرے جتنا انہوں نے کیا ہوا ہے تو شاید بلوچستان کی قسمت ہی چینج ہو جائے. پھر یہ شبوزئی روڈ, درگ روڈ, اس کے آنے کے بعد بہت اچھا کام ہوا, مطلب سپیڈ اپ ہوا. لیکن اس کو مزید یہ جتنا بیٹھے ہیں, مزید اتنا بیٹھتے تو شاید وہ کمپلیٹ ہو سکتا تھا. لیکن ابھی بھی فائنانس میں گئے ہیں تو کچھ کر سکتے ہیں وہاں سے. ظاہری بات ہے ریلیز اسی وقت ہی دیں جب کام گراؤنڈ پہ نظر آئے. تو بہرحال آپ کہہ سکتے ہو کہ کچھ کام انہوں نے ٹھیک کیے, لیکن جو توقعات تھیں اس طرح وہ مجموعی طور پر اعلیٰ بلوچستان پہ پورا نہیں اترے. فائنانس میں وہ ویسے بھی انہوں نے بہت ٹائم گزارا ہوا ہے, اسپیشل سیکٹری جہاں رہے, ایڈیشنل رہے, ڈپٹی بھی غالباً رہے ہیں. تو فائنانس کی ان کو کافی وہ ہے, اب کیسا چلاتے ہیں. لیکن اب سی این ڈبلیو سے گئے ہیں فائنانس میں, اب وہاں بھی کلچر ملچر کچھ ایسا ہی ہے. لیکن اب سی این ڈبلیو سے وہاں جا کے وہی پی ایس رہتے ہیں جو پرانے والے ہیں, یا نئے لے جاتے ہیں, یا نئی ٹیم ہوتی ہے, یہ تو وقت بتائے گا. بہرحال لیٹ سی. یہ ہے کہ فائنانس کا ان کو ایکسپیرینس ہے, ان کے آنے سے کوئی مزید اچھی تبدیلیاں آتی ہیں. کوئی پرسنٹیج کلچر کم ہوتا ہے تو تبدیلی وہی ہے. لیکن ہم نے یہی دیکھا کہ فائنانس نے آن لائن کر دی چیزیں. وہ اب جو ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ افسر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پہلے کچھ وہ تھا مینول حساب کتاب تھا, وہ کرتے تھے, 1% لیتے تھے. اب انہوں نے صرف کلک کرنا ہے, پرسنٹ تو وہی لیا جا رہا ہے. تو زرکون صاحب کون سا انقلاب لائے ہیں. زرکون صاحب آج کل بھرتیاں کر رہے ہیں اے آئی کے تھرو. خدا کرے کوئی اس میں ABCD والا آپشن وہ یہ نہ ہو کہ کوئی ایک زیادہ کر دے تو وہ A پہ زیادہ ہیں, یا BCD, یہ چیز بھی دیکھنی ہے.
تو بہرحال یہ تو وقت بتائے گا، کہیں ایسا نہ ہو وہ لوگ لگیں بعد میں پتہ چلے یہ اس کا خاص ہے، یہ اس کا خاص ہے. تو یہ ٹرانسفر پوسٹنگیں ہوئی ہیں، ہم پھر وہ کرتے ہیں. انسان کسی بھی وقت چینج ہو سکتا ہے، کچھ اچھی اپنا آؤٹ پٹ دے سکتا ہے. ہوپ سو بابر صاحب کو کوئی ترس آئے، یہ نہ ہو کہ صرف اپنے خاندان پر ہی حسب ثابت گھریں بھی الاٹیں ہوں، رینوویشن بھی ادھر کی ہو، نوازے بھی بوئی جائیں، اور باقی تو ان سے اور انوار الحق کاکڑ سے کون کوئی اچھی امید لگا سکتا ہے. لیکن پھر بھی ہم دعا مانگ سکتے ہیں کہ اس کو اسفندیار کو، ٹھیک ہے، یاسر خان پھر بھی کچھ نہ کچھ لے کے کام کر دیتا ہے لوگوں کو، ان سے تو وہ توقع بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو دعا کی جا سکتی ہے. باقی کیا ہوتا ہے یہ وقت بتائے گا، لیکن سی ایم کے لیے اچھا ہوا کیونکہ یہ بڑا ڈینجر مین ہے، یہ جس کے ساتھ جاتا ہے اس کا کھانا خراب ہو جاتا ہے. باقی وقت بتائے گا کہ کیا. لیکن عمران زرکون صاحب ابھی پھر دوبارہ پرنسپل سیکرٹری گئے ہیں تو بہت زوراور طریقے سے گئے ہیں. اب وہ کیسے ہوتے ہیں، کیسے چلتے ہیں، پرفارمنس دیتے ہیں یا نہیں دے پاتے، یہ وقت بتائے گا. فی الحال وہ کافی ان ہیں، فی الحال وہ خود کو گڈ گورننس کے پوسٹر بوائے کے طور پر پیش کر رہے ہیں. کیا پرفارمنس ہوتی ہے یہ وقت بتائے گا، اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.